کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. علی کے فضائل کو برداشت کرنے کے لیے ظرف چاہیے. شاید اسی لیے یہ محبت اور یہ ولایت کم ظرفوں کو نہیں ملی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. شاید اسی لیے ولایت یہ محبت کم ظرفوں کے حوالے نہیں ہوئی ہے. ظرف چاہیے اس لیے کہ مظروف جتنی پاک ہوتی ہے، جتنی طاہر ہوتی ہے، ظرف کا بھی اتنا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے میرے عزیزو. تو سلمان سے کیا کہا جب وہ راز بتایا؟ تو ایک راز، سلمان اگر علی نہ ہوتے تو خدا جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا. سوچئے، ذرا سوچئے، یعنی علی کی ولایت و محبت کا نتیجہ جنت ہے اور علی سے دشمنی کا نتیجہ جہنم ہے. سوچیں آپ، کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو. یہ ایک راز حوالے کیا اور اس کے بعد سے چونکہ وہاں گفتگو وہاں تک پہنچا دوں کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو کھا رہی ہے وہ صدقہ یا تو علی کا ہے، علی ابن ابی طالب کا، یا جناب علی اصغر کا ہے. جو کچھ زمین سے اگ رہا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، اس کو مولا کائنات نے خود واضح کیا ہے کہ جب ایک مقام وہ آیا کہ سلمان فارسی نے دیکھا جب وہ ٹہلتے ٹہلتے شب میں مولا کائنات کے ساتھ جا رہے ہیں. اور بلکہ یہ مسئلہ تو جناب میثم تمار کا در حقیقت ہے کہ جب میثم تمار جاتے تھے ساتھ اور دیکھا کہ ایک مقام پر علی ابن ابی طالب نے میثم تمار کو روکا کہ میثم یہیں رک جاؤ، اب اس سے آگے نہ آنا. ایک دائرہ کھینچ دیا اور دائرہ کھینچنے کے بعد کہا کہ جب تک میں نہ آؤں اسی دائرے میں رہنا. مگر جب بہت تاخیر ہو گئی اور علی واپس نہیں آئے تو چونکہ عاشق علی تھے میثم تمار، دل گھبرانے لگا. جب نکلے اس طرف جدھر مولا کائنات گئے تو کیا دیکھا؟ عجیب منظر کو دیکھا ہے میرے عزیزو کہ علی ایک گڑھا کھود کر اپنے وجہ مبارک کو، چہرے مبارک کو، اپنے سر کو اس گڑھے میں ڈال کر کنواں کی طرح تقریباً ایک گڑھا تھا اس میں کھودا ہے اور کھودنے کے بعد علی نے اپنے سر کو ڈالا اور اس کنویں سے باتیں کر رہے تھے. اور پھر کیا دیکھا کہ جب علی بات کر چکے اور جب مولا کائنات کو آہٹ محسوس ہوئی تو علی سمجھ گئے کون؟ میثم تمار. میثم میں نے منع کیا تھا، تم کیوں آئے؟ تو میثم تمار نے کیا کہا؟ یا علی چونکہ دل گھبرا رہا تھا، بہت دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے تھے، لہذا میں دیکھنے چلا آیا. اچھا جب میثم تمار، جب تم آ ہی گئے ہو تو آؤ پھر میں تمہیں وہ دکھاؤں جو کسی نے نہیں دیکھا ہے، وہ دکھاؤں جو کسی نے نہیں دیکھا. 2 انگلی کا اشارہ کیا، بعض روایات میں ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ کو پھیرا ہے. اور اب جو میثم تمار نے دیکھا وہ کیا دیکھا؟ وہ لق و دق میدان، بہت بڑا صحرا، اور اس میں ہر جگہ ایک چھوٹے چھوٹے کنویں کھدے ہیں اور وہ گڑھے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. جب پوچھا کہ یا علی میرے مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ میثم جو راز پیغمبر نے مجھے حوالے کیے تھے، میں آتا ہوں ہر شب اور ایک گڑھا کھودتا ہوں اور اپنے اس راز کو اس گڑھے میں دفن کر دیتا ہوں. اور اے میثم تمار، یہ اسی راز کا طفیل ہے، یہ اسی راز کا صدقہ ہے جو آج دنیا اس زمین سے رزق حاصل ہے. اللہ اکبر. سوچئے تو میرے عزیزو، صدقہ ہے خدا کی قسم جو انسان کھا رہا ہے اس دنیا میں، یہ صدقہ یا تو علی ابن ابی طالب کا ہے یا علی اصغر کا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو شاید بات اور واضح ہو جائے گی کہ یہ پوری کائنات آل محمد ہی کی صدقہ ہے. یہ انسان جو زندہ ہے یہ زندگی انہی کا صدقہ ہے. انسان جو آج زندگی گزار رہا ہے، یہ حیات، یہ موت، سب کچھ انہی کے طفیل میں. اب آپ سوچ لیجئے، خالق خدا ہے، بناتا وہ ہے. عجیب دیکھیں، آپ دیکھیں، محسوس کریں، پیدا اس نے کیا، موت و حیات کا مالک وہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اہل بیت کو مرکز بنایا ہے. ان سے محبت کرو گے، ہم نے پیدا ضرور کیا ہے، مگر ان کی ولایت و محبت اپنے اندر رکھو گے تو نتیجہ جنت ہے. اور اگر ان سے دشمنی کرو گے تو نتیجہ جہنم ہے. اگرچہ میں خالق ہوں، میں اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہوں، مگر محبت اسی حد تک ہے کہ اس محبت میں اہل بیت کی محبت بھی پوشیدہ ہے. اور اگر پوشیدہ نہیں ہے محبت تو پھر سب کچھ بیکار ہے، پوری زندگی بیکار ہے.
یہ زندگی اگر کامیاب بنانی ہے تو یا اہل بیت کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، یہی دو چیز ہے میرے عزیزو، یقین جانیے۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا لیکن یہ درس چھوڑ کے گیا کہ آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ گریا کر رہے ہیں۔ یقین جانیے، میں کیا بتاؤں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو ابھی اور شاید ہمیشہ روتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ پیدا سب کو کرتا ہے، مگر کسی کے جانے کے بعد اس نے کسی کا بدل نہیں بنایا، کسی کا بدل نہیں بنایا۔ اللہ نے کسی شے کو کسی شے کے برابر پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں، کام نہیں رکتا ہے، یاد رکھیے گا، کام ہمیشہ ہو جاتا ہے، مگر وہ واپس کبھی نہیں آتا جو جا چکا ہے۔ اس کی یادیں، اس کی عظمتیں، اس کی محبتیں، اس کی دلجوئیاں وہ واپس نہیں آتی ہے، وہ اپنی یاد چھوڑ کے جانے والا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو ہے کہ انسان اگر بااخلاق ہے، با محبت ہے، تو پھر جسم دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کی یادیں باقی رہتی ہیں، اور یاد ایسی باقی رہتی ہے کہ جیسے لگتا ہے آج بھی جانے والا ہمارے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ یقین ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اہل بیت سے، سید الشہداء سے قریب ہوتا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم سید الشہداء سے خاص لگاؤ تھا، حسین ابن علی سے، جس کے لیے ہمارے مراجع کرام، ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کچھ حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ تمہاری زندگی کا حسین ابن علی کے نام ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو پایا تو تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اسی زندگی کا ایک حصہ 24 گھنٹے میں ایک حصہ تم اپنے زمانے کے امام کے لیے مخصوص کرو، اور اسی زندگی کا ایک حصہ حسین ابن علی کے لیے مخصوص کرو۔ اگر حسین سے لو لگاؤ گے تو تمہاری زندگی معراج اور عروج تک پہنچی جائے، اور اگر زندگی میں حسین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حسین تک بھی پہنچنا ہے یا حجت خدا تک بھی پہنچنا ہے تو اس کا بھی راستہ یہی بتایا گیا، جتنا امام حسین پر انسان گریا کرے گا اتنا زیادہ زمانے کے امام سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ غم ہی ایسا ہے میرے عزیزو کہ زمانے کا امام بھی اس غم کو اس طریقے سے پسند کرتا ہے کہ اس نے خود زیارت ناہیہ میں کہا کہ اگر یہ آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا، اللہ اکبر، خون کے آنسو بہاؤں گا۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی کا غم نہ قابل برداشت ہے، یقین جانیے، نہ قابل تحمل ہے، انسان تحمل کر ہی نہیں سکتا ہے، برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح سے اگر معرفت آ جاتی ہے تو انسان روتے روتے دنیا سے گزر جائے۔ حسین ابن علی کے نام پر آغائے خوئی بہت بڑے مرجع کرام، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، الہی آمین۔ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید کہیں یہ واقعہ عرض کیا ہے، چھوٹا سا واقعہ، چونکہ بات وہ آئی کہ امام زمانہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا اپنے جد امجد پر۔ میرے عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ آغائے خوئی کے پاس ایک ذاکر اہل بیت آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے کہ آنکھوں سے خون کیسے نکل سکتا ہے؟ آنسو تو نکل سکتا ہے مگر خون کیسے نکل سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امام زمانہ نے جو فرمایا کہ اگر آنسو خشک ہو جائیں تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں چونکہ نائب امام تھے، اور نائب امام کا جواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بالکل دو دو چار کی طرح بات واضح ہو جائے۔ کہا جب کل فلاں مقام پر فرش بچ جا حسین ابن علی تو ایک رومال لے کے چلے آنا۔ مجلس سے پہلے وہ ذاکر، وہ خطیب رومال لے کر آیا۔ میرے عزیزو، آغا کی خدمت میں دیا، آغا نے آغائے خوئی نے اس رومال کو دیا، مجلس تمام ہو گئی، اور جب مجلس تمام ہو گئی تو رومال بند کر کے آغا نے آغائے خوئی نے اس ذاکر کی خدمت میں دے دیا، اس میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔
وہ کہتے ہیں مذاکر اہل بیت کہتے ہیں کہ میں نہ سمجھ پایا کہ کہنے کا مقصد کیا تھا، جواب کیا ہے اس رومال کے اندر، میں نہ سمجھ پایا، جلدی میں تھا۔ جب میں گھر گیا اور جب میں نے رومال کھولا تو میں نے دیکھا 2 قطرے آنسو کے نہیں، 2 قطرے خون کے رومال میں لگے تھے، 2 قطرے خون کے رومال میں لگے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جب نائب امام کی حالت یہ ہے تو امام کی حالت کیا ہوگی۔ میرے عزیزو، غم محض کا خدا کی قسم کہ انسان اگر روتے روتے دنیا سے چلا جائے تب بھی یہ زندگی کم ہے، تب بھی یہ انسان حق ادا نہیں کر سکتا زندگی میں سید الشہداء کے نام کا جانے والا واقعا محب علی۔ میرے عزیزو، مصائب کے 2 جملے ان کی اہلیہ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ اس دن میں پرسہ نہ دے پایا اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا تھا اور سارے رشتے نگاہوں کے سامنے تھے۔ یقیناً آواز جا رہی ہے، وہ اس جملے کو سنیں گی تاکہ یہ جملہ ان کے لیے تسکین کا سبب بن جائے۔ میرے عزیزو، یقیناً میں جملہ کہوں گا ان سے کہ شوہر دنیا سے چلا گیا، مگر خدا کا شکر ہے اللہ نے آپ کے بچوں کو سامنے رکھا ہے اور اللہ انہیں طول عمر دے رہا ہے۔ سہاگ اجڑا ہے مگر گود نہیں اجڑی۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے تمام تر بچوں کو سلامت رکھے، طول عمر دے، خدا آپ کو بھی صحت و طولانی عمر عنایت فرمائے۔ لیکن ہاں، کربلا میں ایک بیوی ایسی ہوئی ہے کہ جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ ہاں، ایک بچی باقی تھی اور شاید رباب کربلا سے چلی ہے 11 محرم کو کہ سکینہ ابھی جینے کا سہارا باقی ہے، مگر کتنی مظلومہ وہ بیوی تھی کہ جب زندان پہنچی ہے، زندان شام میں یہ کارواں پہنچا ہے اور کچھ مہینوں کے بعد جب وہ بچی بھی دنیا سے چلی گئی۔ بس 2 جملے مجلس تمام ہے میرے عزیزوں۔ تو آپ جانتے ہیں جب رہائی نصیب ہوئی ہے اور جناب رباب اس کارواں کے ساتھ جب کربلا معلیٰ پہنچی ہیں، ایک مرتبہ مقتل کے جملے یہی ہیں کہ جب 3 دن تک ماتم ہوا ہے اور پھر سید سجاد نے حکم دیا کہ اس کارواں کو روانہ کیا جائے تو ساری بیویاں تو ناقے پہ بیٹھ گئیں ہماری پر، مگر ایک بیوی وہ نظر آئی جو حسین کے قبر سے لپٹی ہوئی تھی۔ سید سجاد قریب گئے، اماں کیا بدن نہیں جائیے گا؟ عجیب جملہ کا روایات کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ قریب گئی، اے بھابی رباب کیا مدینے واپس نہیں جائیے گا؟ ایک ہی جملہ رباب نے کہا، اے جناب زینب کبریٰ، اے میری شہزادی، مجھے انصاف سے بتائیے، آپ نے بچوں کی قربانی پیش کی ہے مگر جب واپس وطن جائیے گا تو شوہر موجود ہے، جینے کا سہارا موجود ہے، ہائے میں واپس جا کے کیا کروں؟ میرا شوہر یہاں، میرا بچہ یہاں سو رہا ہے، میری بچی زندان شام میں۔ اے شہزادی، رباب کا سب کچھ اجڑ گیا، کربلا میں گود بھی اجڑی، ماں بھی اجڑی، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلوات صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى رسولك قيمة رسولك
مروا صور سيدك رسيم على السلام سيدك الباس حسين سلام عليكم الله پاس مرتبہ میوزک کی تلاوت کریں نشان صاحب کی بارگاہ کافی مریض ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے جو لوگ دے اور بھی گاؤں میں جو لوگ مریض ہیں سب کی صحت و سلامتی و شفا کلی کے لیے پاس مرتبہ میوزک کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر